اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف يدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا الی آخرہ۔ میں نے جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا غالباً کہ کچھ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر کچھ نیٹ ورک کی بھی پرابلم ہے اور کچھ آوازیں ایکسٹرا آتی ہیں۔ اگر کوئی آواز آئے تو اس کے لیے پہلی معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا درس تفسیر قرآن مجید کے سلسلے سے چل رہا ہے اور قرآن کے 7ویں سورے یعنی 30ویں پارے کے 7ویں سورہ انشقاق کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ انشقاق کی تفسیر کرتے کرتے میں گزشتہ درس میں فسوف یدعو ثبورا کی آیت تک پہنچا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 2 طریقے کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب نہایت آسان ہوگا، اور وہ اپنے جاننے والوں کے اور اپنے اہل اور اپنے خاندان والوں تک جاننے والوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس جنت میں ہنسی خوشی لوٹیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کو سامنے سے نہیں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ شدت الم کی بنیاد پر موت کی تمنا کریں گے۔ یدعو ثبورا کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فسوف یدعو ثبورا، ثبورا یعنی کیا؟ ہلاکت کی یہ تمنا کریں گے، قائلاً اس طریقے سے واہ صبورا، یعنی اب چونکہ یہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ جہنم کا سامنا ہوگا، اور جہنم کا سامنا موت سے بدتر چیز ہے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں موت مل جاتی، کاش ہم کو ہلاکت مل جاتی، یعنی ہمیں پھر دوبارہ زندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آخرت کی زندگی ہے، ایسے دور سے گزریں گے۔ ویصلی سعیرا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سعیر کہتے ہیں جہنم کو، یصلی سعیرا یہ متصل ہو جائیں گے جہنم سے، مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے، 2 طریقے کے افراد کون ہیں، ان کے سلسلے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، 2 بھائیوں کا ذکر کر چکا ہوں، اگرچہ یہ شان نزول ان دونوں تینوں آیات کی، 4 آیات کی مورد خاص ہے، مگر اس کا مصداق موارد عامہ ہے، میں اس کو پیش کر چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، اور وہ کہ جو محشر میں موت کی تمنا کرے گا اور جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کی جانب سے یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ انسان تھا کہ جو دنیا میں جب تھا تو اپنے اہل کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے خاندان والوں کے درمیان بہت زیادہ خوش تھا۔ فی الدنیا انہ کان فی الدنیا مسرورا، یہ انسان دنیا میں بہت خوش تھا، بہت مسرور تھا۔ کیوں مسرور تھا؟ ناعما بشہواتہ، اپنی خواہشات کو مناعم، اپنی خواہشات کی کو نعمت سمجھتے ہوئے اس پہ متلذذ ہوتے ہوئے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے کہ گاڑی بھی آ رہی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور کیا نام ہے، مکان بھی ہے، اور ٹھاٹ باٹ بھی ہے، مطلب ناجائز طریقے سے لوگوں کا حق غصب کر کے شان و شوکت کا اظہار بھی ہے، ظلم کرتے ہوئے اپنی برتری بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، جو کچھ دل میں چاہتا چلا جا رہا ہے وہ سب کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر اپنے زور زبردستی کی وجہ سے بڑا خوش تھا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو اپنی اصلی حقیقت کو دیکھتا ہے تو پھر ہلاکت کی اور موت کی پھر سے تمنا کرتا ہے۔ فلا یہمہ امر الآخرت، چونکہ اپنی شہوتوں کی درمیان اور نعمتوں سے بھرپور، ظاہری نعمتوں سے بھرپور زندگی میں اس قدر متلذذ ہو رہا تھا یہ انسان کہ یہ امر آخرت کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، آخرت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تو ایسا انسان کہ جو دنیا میں آخرت کو بھلا بیٹھا تھا، دنیا کی رنگینیوں کے بیچ میں
گم ہو چکا تھا اور دنیا کی رعنائیاں اس کو متاثر کیے ہوئے تھے اس طریقے سے کہ آخرت کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا اور لاپرواہ ہو چکا تھا، اور یہ انسان وہ تھا کہ انہ ظن ان لن یحورا، اور یہ گمان کرتا تھا کہ ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ لن یحورا کا مطلب کیا ہے؟ لن یرجع الی ربہ، یہ انسان گمان کرتا تھا، سوچتا تھا کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ چونکہ یہ سمجھتا تھا کہ رب کی طرف پلٹ کر نہیں جانا ہے، لہٰذا میں دنیا میں جتنے بھی خرافات کر سکتا تھا اس بشر نے کیے۔ بلا یرجع الیہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ انسان سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اور پروردگار اس کے سلسلے میں خوب جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، ایک ایک بات سے اس کی باخبر ہے۔ عالما باعمالہ، خداوند عالم اس کے اعمال کے متعلق جو ہے وہ عالم ہے۔ فیجازیہ بہا، بس اس کے عمل کے اعتبار سے اس کو جزا دے گا۔ تدان کما تدین، دنیا میں یہ بشر جیسا کرتا ہے آخرت میں اس کو ویسے ہی جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا اس نے عمل انجام دیا ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ جزا یجازی ہے بہا، یعنی پروردگار عالم اس کے اعمال کے سلسلے میں چونکہ بصیر ہے، اس کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، لہٰذا جیسا عمل ہے ویسی اس کو سزا یا جزا دے گا۔ فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھا کے کہتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا ہے؟ حمرۃ الافق الغربی، جو جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس سائڈ میں سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی باقی رہتی ہے، اس سرخی کو شفق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج تک باقی، ایک شعر یاد آ گیا، آج تک باقی شفق پر سرخی تحریر ہے۔ آج تک باقی شفق پر سرخی تحریر ہے، کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب؟ کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب؟ بنارس کی ایک محفل کا 3 شعبان کا یہ شعر میرے ذہن میں آ گیا، اس میں شفق کا لفظ استعمال ہے۔ ایک شعر اور اسی سے متصل ایک عالم دین کا بہت عمدہ شعر، وہ بھی آپ زبان پہ آ رہا ہے تو میں دہرا دیتا ہوں۔ آج تک باقی شفق پر سرخی تحریر ہے، کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب؟ اور در قفس کا کھلنے دو پہنچیں گے سیدھے کربلا، در قفس کا کھلنے دو پہنچیں گے سیدھے کربلا، آشیاں پہچانتے ہیں طائران انقلاب، آشیاں پہچانتے ہیں طائران انقلاب۔ مصرع تھا غالباً کس نے لکھی ہے لہو سے داستان انقلاب۔ اس پر میں نے یہ 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، یاد آ گیا تو تبرکاً اور تیمناً۔ بہرحال تو شفق جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کے سمت میں افق پر ابھرنے والی سرخی کو کہا جاتا ہے، اور پروردگار نے اس سرخی کی قسم کھائی ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تفصیلی تفسیروں میں موجود ہیں۔ ہماری بنیاد اختصار پر ہے، لہٰذا اسی اختصار کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ہر اس چیز کی قسم کہ جس کو رات اپنے اندر چھپا لیتی ہے، سمو لیتی ہے، اکٹھا کر لیتی ہے۔ رات کی قسم اور ہر اس چیز کی قسم کہ جس کو رات اپنے حصے میں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ وسق کے بعد فرماتے ہیں ما جمعہ وضمہ من الدواب من الدواب وغیرہ، یعنی رات ہر اس چیز کو، رات کی قسم اور اس چیز کی قسم کہ جس کو رات وہ چوپایوں میں سے یا چوپایوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں سے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے دن کے اجالے میں ساری چیزیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر شب کے سناٹے میں ہر مسافر اپنی منزل پہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چراگاہ میں سیر کرنے والا اور چرنے والا جانور اپنے آشیانے پہ لوٹنا چاہتا ہے۔ ہر پرندہ اپنی بلوں اور اپنے آشیانوں میں واپس آنا چاہتا ہے۔ ہر مسافر اپنے وطن کو پہنچنا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز کی جو بکھری ہوئی ہے، شب ہوتے ہوتے
इकट्ठा होना चाहती है, अपने मरकज़ तक जाना चाहती है। गोया रात जो है दिन में बिखरी हुई चीज़ों को समेट लेती है। इसीलिए ये कहा गया रात की कसम, इरशाद हुआ रात की कसम और उस चीज़ की कसम कि जो रात में इकट्ठा हो जाती है, चाहे वो चौपाए हों यानी इंसान और जानवर हों या इनके अलावा कोई भी चीज़ हो जो इकट्ठा हो जाती है सब शब के सन्नाटे में। गोया रात की कसम और उस चीज़ की कसम जिस पर रात की तारीकी का साया हो जाता है। वलकमर इज़्ज़त तसक, और कसम है चाँद की कि जब वो जमा कर ले, और वतम्मा इज्तमा, वतम्मा मुज्तमा हो जाए, और तम्मा ये तमाम हो जाए, यानी चाँद की कसम के जब वो मुकम्मल हो जाए। चाँद के इत्माम की कसम खाई गई है। ज़ाहिर सी बात है इससे मुशाबे एक आयत हमको सूरह शम्स में भी मिलती है, जहाँ इरशाद होता है वश्शम्स वज़ुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा। चाँद की कसम के जब वो सूरज के डूबने के फ़ौरन बाद नमूदार हो जाए। और यहाँ मुराद जो है तफसीली कुतुब में जो बयान किया गया है वही 14वीं का चाँद है कि जो मुकम्मल का चाँद होता है। और इस आयत में जो लफ्ज़ तम्मा इसकी वजाहत की गई है, इससे पता चलता है कि उस चाँद की कसम के जब वो मंज़िले इत्माम को पहुँच जाए यानी मुकम्मल हो जाए, यानी 14वीं का चाँद। परवरदिगार ने हर चाँद की कसम नहीं खाई बल्कि उस चाँद को मुस्तहक़ कसम समझा है कि जो 14वीं का चाँद होता है। इसकी तफसील अभी बयान करने की गुंजाइश नहीं है, वरना मजलिस के नुकात इसमें सामने आते हैं। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, और यहाँ पर ये बयान करना मकसूद है कि तुम्हें तबक़ अन तबक़, एक तबके से दूसरे तबके की तरफ जो है तुम सवार होते चले जाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। मुसीबत मुराद यहाँ मुसीबतें हैं, मुसीबत दर मुसीबत तुम्हारे रूबरू होती हैं और तुम्हारे दामनगीर होती हैं। एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी मुसीबत से रूबरू होते हो। हालन बाद हालिन मुताबिक़तन लहा मिन फ़ी शिद्दत, एक हाल के बाद दूसरी हालत आती है, एक हालत के बाद दूसरी कैफियत आती है। इस हालत में कि पहली वाली कैफियत से दूसरी वाली कैफियत शिद्दत में मुताबिकत रखती है। वही अलमौत, एक के बाद दूसरी जो शदीद मुसीबत आ रही वो क्या है? मौत है। मौत के बाद क़यामत पे खड़ा होना है, क़यामत से ख़तरनाक उसकी हौलनाकी को देखना है। ठीक है। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाता है लतरकबुन्ना सुननन मिन क़ब्लिकुम, जो तुम्हारे पहले वालों की सुन्नत थी उस पर एक के बाद एक तुम सवार होते चले जाओगे। खुलासा कलाम यह है कि यहाँ मुराद मुसीबतें हैं कि यके बाद दिगरे तुम्हें मुसीबतों का सामना होता चला जाएगा। तुम्हारे सामने मौत है, तुम्हारे सामने क़यामत है, तुम्हारे सामने क़यामत की हौलनाकियाँ हैं, तुम्हारे सामने जहन्नम का अज़ाब है, मसाइब और परेशानियाँ। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए दुनिया में अपने को राह रास्त पर चलाओ ताकि मुश्किलात से बच सको। फमा लहुम ला युमिनून, जब ये सारी चीज़ें पेश आने वाली हैं तो फिर क्या हो गया है लोगों को कि लोग ईमान नहीं लाते। फमा लहुम ला युमिनून, क्या हो गया है इनको? उज़्रुन लहुम, यानी उनका क्या उज़्र है? फ़ी तर्किल ईमान, ईमान के तर्क करने में मावज़ूह दलाइलिही, जबकि सारी दलीलें वाज़ेह हैं और रोशन और आश्कार हैं। दलीलों के रहते हुए भी इंसान ईमान नहीं लाता है, ये अजीब बात है। इंसान देख रहा है कि और सुन रहा है और पढ़ रहा है कि यके बाद दिगरे मुसीबतों का सामना होने वाला है, मौत हमारे दरपेश है, दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है और उसके बाद हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी आती है और आएगी और आने वाली है, जिसके बाद जन्नत है, जहन्नम है, सज़ा है, जज़ा है, सवाब है, अज़ाब है। तो फिर उसके बाद इंसान क्यों बेखबर है और ईमान क्यों नहीं लाता है? और ईमान इस तरीक़े का कि ईमान अमल के साथ क्यों नहीं होता है? वो खालिक कायनात के आगे अपने सर तस्लीम को खम करते हुए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारता है? ये सारे मसाइल काबिल गौर हैं। इसके बाद कुछ बातें और इन आयात में मुत्तसिल करके बयान की गई हैं, इंशाअल्लाह उसको अगले दर्स में बयान करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।